السلام کا فرمان ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کون نبی فرما رہا ہے؟ وہ نبی فرما رہا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب اس وقت تک نطق نہیں کرتا جب تک میری طرف سے وحی نہ ہو۔ وحی سے دھلی ہوئی زبان یہ فرما رہی ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین۔ بے شک دنیا نے پہچانا نہیں، معرفت مصطفیٰ حاصل نہیں کی، اسی وجہ سے معرفت حسین ابن علی سے قاصر رہ گئے۔ اگر معرفت مصطفیٰ حاصل کر لی ہوتی تو انہیں حسین ابن علی کو پہچاننے میں دیر نہ لگتی۔ پیغمبر کے جانے کے 50 سال بعد دنیا بھول ہی گئی کہ حسین کون ہے۔ تو آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ کیا دنیا حسین کو یاد رکھے گی؟ وہ مصطفیٰ کہ جو فرماتے تھے کہ حسین میرا ہے میں حسین کو ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ پتہ ہے حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جو مہر نبوت کا سوار ہے۔ حسین وہ ہے جو حالت نماز میں پشت نبی پہ بیٹھ جائے تو نبی اپنے سجدے کو طول دے دیتا ہے، اور اس وقت تک سر نہیں اٹھاتا جب تک حسین خود سجدے سر سے اٹھ نہ جائے، حسین پشت نبی سے اتر نہ جائے، اس وقت تک نہیں اترتا۔ لیکن کیا وجہ ہوئی کہ 50 سال کے عرصے میں دنیا حسین کو بھول گئی؟ کیا وجہ ہوئی؟ معرفت حسین ابن علی نہ تھی، یا کوئی ایسی یزیدیت جیسا دیمک لگ گیا تھا مسلمانوں کو کہ ادھر حسین ابن علی مدینہ میں اعلان کر رہا ہے، حسین ابن علی سے مدینہ میں بیعت لی جا رہی ہے، اور اس کی بیعت لی جا رہی ہے کہ جو شرابی بھی ہے، جو کبابی بھی ہے، جو حرام کھانے والا بھی ہے، اور جو کچھ دنیا کا حرام فعل ہے اس کے گھر میں ہو رہا ہے، اور وہ کس سے بیعت مانگ رہا ہے؟ وہ نبی کے اس نواسے سے بیعت مانگ رہا ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ سوچنے کی بات ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ حسین نے یزید کی اس لیے بیعت نہیں کی کہ یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید ہر قسم کا برا فعل کرتا تھا۔ خدا کی قسم اگر یزید نمازی بھی ہوتا تو زہرا کا لال اس کی بیعت نہ کرتا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ اکبر یا رسول اللہ امام یک زبان حیدری حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ دشمن اہل بیت لعنت۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین معصوم ابن معصوم ہے، اور معصوم کبھی بھی غیر معصوم کی بیعت نہیں کرتا۔ بیعت کا سوال ہوا لیکن حسین ابن علی پہ قربان جائیں کہ حسین ابن علی نے ایسا جواب دیا کہ قیامت تک کے لیے ان منکروں کے منہ کو تالا لگا کے دیا۔ حسین ابن علی کیا فرمایا؟ حسین ابن علی فرما سکتے تھے کہ میں حسین تجھ یزید کی بیعت نہیں کروں گا، لیکن قربان جاؤں حسین تیرے اس جملے پہ، حسین نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھے جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ کیونکہ حسین ابن علی کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا تو 61 ہجری تک بات ختم ہو جائے گی، لیکن حسین ابن علی کو پتا تھا کہ قیامت تک کے لیے یزیدیوں نے بھی آنا ہے اور حسینیوں نے بھی آنا ہے۔ حسینیوں نے میرے غم میں جلوس بھی نکالنے ہیں اور یزیدیوں نے حسینیوں کے جلوس کو روکنا بھی ہے۔ حسینی میری ذوالجناح کا جلوس برآمد کرائیں گے لیکن یزیدی اس کے جلوس کو روکیں گے۔ آج یاد رکھیں کہ جہاں جہاں کہیں بھی حسین کا جلوس برآمد ہو رہا ہے وہ حسینیت کی پہچان کرا رہا ہے، اور جو بھی آگے راستہ روک رہا ہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ہم اسے کسی فرقے سے نہیں بلکہ ہم اسے یزیدی کہیں گے۔ اور آج کچھ یزید کے پلے پیدا ہو گئے ہیں جو اسے رحمت اللہ علیہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد، حلالی حسین کا ہو اور یزید کے مخالف نہ ہو، یزید کے مقابلے میں نہ آئے، کہتے ہیں کہ وہ رحمت اللہ علیہ تھا،
میں کہتا ہوں کل بھی لعنت اللہ علیہ تھا، آج بھی لعنت اللہ علیہ ہے، قیامت تک لعنت اللہ علیہ رہے گا۔ ہاں کچھ لوگ اس کو رضی اللہ تک بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن تمہارے یہ خواب یاد رکھو خواب ہی رہیں گے، شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے جب تک کوئی ایک بھی حسینی زندہ ہے دنیا میں۔ تم یزید کو رضی اللہ کہنا چاہتے ہو؟ اچھا کہہ کے دیکھ لو، کتا نجس ہوتا ہے، سر نہیں ہلائیں زبان ہلائیں، کتا نجس ہوتا ہے، اگر اسے کوئی پاک کرنے کی کوشش کرے گا تو خود نجس ہو جائے گا، کتا پاک نہیں ہوگا۔ پوری دنیا کے پانیوں سے دھو دو، سمندروں میں ڈال دو، لیکن کیونکہ نجس العین ہے وہ پاک نہیں ہوگا، نہلانے والا نجس ہو جائے گا۔ یاد رکھو اگر تم یزید کو رضی اللہ قیامت تک کہتے رہو لیکن وہ رضی اللہ نہیں بن سکتا، تم لعنت اللہ ضرور بن جاؤ۔ یزید کون تھا؟ یزید کون تھا؟ کیا تھا؟ میری بلا جانے، وہ ایک غلط حرف تھا جسے حسین مٹا دیا۔ قتل حسین ابن علی نے اپنا سر کٹا دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ۔ کیوں نہیں دیا؟ میں پوچھوں گا مولا حسین آپ کا سر قیمتی تھا، ہاتھ کی قیمت نہیں ہے، لیکن آپ ایسے یونیک ہادی بن کے آئے ہیں دنیا میں، جو بھی ہادی آیا ہے اس نے ہاتھ کٹائے ہیں، سر کو بچایا ہے، لیکن قربان جاؤں زہرا کے لال تو نے سر کو کٹا دیا ہے، ہاتھوں کو بچا لیا ہے۔ تو عجب نہیں کہ حسین کی آواز آئے کہ شبیح الحسن کاظمی میرے بیٹے یاد رکھو 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں دنیا نے اس لیے سروں کو بچایا کہ ان کے سر کی قیمت ہاتھوں سے زیادہ تھی، لیکن کربلا میں 61 ہجری میں حسین ابن علی کے ہاتھ کی قیمت اس کے سر سے زیادہ تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں مدینہ میں حسین کا ہاتھ فقط حسین ابن علی کا ہاتھ نہیں تھا، اور مقابلے میں بھی یزید کا ہاتھ فقط یزید کا ہاتھ نہیں تھا، حسین ابن علی کے ہاتھ میں آدم کا ہاتھ تھا، حسین ابن علی کے ہاتھ میں نوح کا ہاتھ تھا، حسین ابن علی کے ہاتھ میں موسیٰ کا ہاتھ تھا، حسین ابن علی کے ہاتھ میں 1,24,000 انبیاء کے ہاتھ تھے، حسین ابن علی کے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ تھا۔ مقابلے میں بھی حسین ابن علی نے اپنے اس ہاتھ کو اگر اپنا ہاتھ تصور کیا تو پھر بھی بیعت نہ کرتا، لیکن عجب نہیں کہ حسین کے میرا ہاتھ وہ ہاتھ ہے کہ جس میں 1,24,000 نبیوں کے ہاتھ ہیں، اس لیے تو حسین کو کہتے ہیں نا کہ آپ وارث انبیاء ہیں۔ زیارت وارثہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، سلام ہو اے حسین تجھ پر کہ جو آدم صفی اللہ کا وارث ہے، حسین سلام ہو تجھ پر کہ تو نوح نجی اللہ کا وارث ہے، حسین سلام ہو تجھ پر تو موسیٰ کلیم اللہ کا وارث ہے، حسین سلام ہو تجھ پر تو محمد الرسول اللہ کا وارث ہے، حسین سلام ہو تجھ پر تو علی ولی اللہ کا وارث ہے۔ اور ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ والا ہاتھ ہو اور شیطان کے ہاتھ پر بیعت کر دے۔ حسین نے قیامت تک کے لیے میسج دے دیا کہ یاد رکھو یہ کربلا میں یہ مدینہ میں حسین سے بیعت نہیں مانگی جا رہی ہے، حسینیت سے بیعت مانگی جا رہی ہے۔ اور یہ یاد رکھو جب تک یزیدیت جب پیدا ہوتی رہے گی اس کے مقابلے میں حسینیت ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے۔ تو میرے عزیزو ہمارے مسلمان بھائیوں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا دیکھیں اگر گھوڑا اس گلی میں آئے نا فقط گھوڑا تو کوئی بھی نہیں روکے گا، لیکن اگر اسی گھوڑے کو نسبت دے دے حسین ابن علی کے ساتھ تو کہیں گے اس گلی سے نہ گزارو، اس گلی سے نہ گزارو، تو پتہ چلا تمہیں گھوڑے سے دشمنی نہیں ہے، تمہیں حسین ابن علی سے دشمنی ہے۔ تو یاد رکھو یہ دشمنی اگر تم چاہتے ہو تو یہ قیامت تک چلتی رہے گی، جب تم کھڑے ہوگے تب حسینی تمہارا راستہ روک کے کھڑے رہیں گے۔ اور یہ وہ حسین ابن علی ہے کہ جس نے کربلا میں سب کچھ لٹا کے نانا کے دین کو قیامت تک کے لیے بقا عطا کی۔ یہ جو آج
ہم یہ مسجد ہے ہمارے سامنے، اس میں اذانیں ہو رہی ہیں، اس میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، کسی بھی فرقے کی مسجد ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اذانوں کی آواز آ رہی ہے، تو کس کی مرہون منت ہے؟ حسین ابن علی کی مرہون منت ہے۔ اگر حسین ابن علی سر سجدے میں نہ کٹاتے تو نہ تو اذانیں دیتا، نہ تو نمازیں پڑھتا، نہ تو بہن کی تمیز کرتا، نہ تو ماں کی تمیز کرتا۔ توجہ فرمائیے، یہ گولڈا شریف والے پیر نصیر الدین تو اس جہاں سے چلے گئے ہیں، انہوں نے بڑی پیاری ایک مسدس کہی ہے، وہ میں یہاں پر اپنے تمام سنی شیعہ بھائیوں کو بتا کر چند جملے مصائب کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام، حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام، نہ نمازیں نہ وظیفے نہ سجود اور قیام، حج و زکات و تسابیح و احرام، نہیں مقبول یہ اللہ کو بے حب امام۔ فرماتے خواہ میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد علی شرط مسلمان۔ حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ بیٹے بہت پیارے ہوتے ہیں نا، جب بیٹے جوان ہو جاتے ہیں نا تو باپ ان کی داڑھی آتی دیکھ کے فخر سے سینہ چوڑا کر لیتا ہے۔ باپ کا فخر ہوتے ہیں جوان بیٹے، لیکن قربان جاؤں حسین ابن علی پہ کہ اس نے اپنے علی اکبر کو تیرے دین کی خاطر قربان کر دیا۔ اکبر کے سینے میں برچھی قربان قبول کر لی۔